وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، امام الحرمین، آمنہ کے لال، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ زاریات 56 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا۔ تو سامعین محترم، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ سورج روشنی کا کام دیتا ہے، آسمان چھت کا کام دیتا ہے، زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو بطور کیل میخیں بنا کر اللہ تعالی نے اس زمین پر لگا دیا، اور ہمارا کھانا پینا ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اس کا مقصد وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا، یہاں تک کہ پرندے اور جانور یہ بھی اللہ نے انسان کے تابع کر دیے۔ تو ہر چیز اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ 100% وہی کر رہی ہے، کوئی بھی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ یہی مقصد اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو المیہ اب اس بات کا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے اور یہ دن میں بدل جاتی ہے، یعنی ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو کلی طور پر اپنے مقصد کو بھول چکا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں چند ایسے واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ جن کو سن کر ہمارے اندر ایمان اور ایمان کی تازگی اور تجدید ایمان کے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ اگلا خطبہ الجمعہ اور اسی طرح رمضان المبارک یہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مقدر میں کرے اور صحت و ایمان والی زندگی دے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر عبادت کا شوق اتنا تھا، عبادت کرتے، اور عبادت کس منہج کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ اور کس طریقے پر چلتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قصۃ الاولین مواضع للآخرین، کہ پہلے لوگوں کے قصے، ان کے واقعات بعد میں آنے والوں کے لیے نصائح ہوتی ہے، ان کے اندر نصیحت ہوتی ہے۔ تو ہم اب جب سلف صالحین کی شب و روز دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بکثرت ایسی چیزوں کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامنی کو واضح کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی استقامت، استقلال اور صبر کو واضح کیا۔ یعقوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اللہ نے ان کے صبر کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اصحاب کہف جو 309 سال غار کے اندر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توحید کو واضح کیا۔ ان واقعات کا، ان قصوں کا بیان کرنا ان کا ایک مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اور وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں عبادت کا اور آگے بڑھنے کا شوق کیسے ہوتا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاء الفقراء إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، کچھ فقیر غربا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ذهب أحد السسور من الأمور الدرجات، کہ ہمارے وہ ساتھی، وہ دوست جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ درجات میں ہم سے کہیں آگے چلے گئے، اللہ کی جنتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں گے۔ حالانکہ یصلون کما نصلی، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ویسی نماز پڑھتے ہیں۔ ویصومون کما یصوم، جیسا وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ فضل کیا ہے کہ اللہ نے ان کو مال عطا کیا۔ اب وہ اس مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيَعْتَمِرُونَ وَيُحَائِدُونَ، کہ اس سے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ ہم تو نیکیوں میں بہت پیچھے چلے گئے کیونکہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، اگر تم اس عمل کو کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیاں اتنی بلند کر دیں گے، اتنی زیادہ کر دیں گے کہ تمہارے مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں پہنچ سکے گا، اللہ کہ وہ شخص جو تمہارے جیسا عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ نیکیوں میں تمہارے برابر ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی شخص، کوئی بندہ تمہاری نیکیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام چونک اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی پھر بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم فرض نماز ادا کرو تو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ تو تمہارا یہ عمل تمہاری نیکیوں کو اتنا زیادہ کر دے گا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عمل کرنے والا بندہ تمہاری نیکیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ شوق اور لگن اور ایک فکر جو اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی ہے کہ نیکیوں کے اندر ہم سبقت کیسے لے جائیں، کیسے آگے بڑھیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے، تو اب ہمارے اندر بھی اس بات کا شوق اور لگن ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اندر سستی، غفلت ہے، اس کو دور کر کے ہم اس مہینے کے اندر اس کی عبادت کر کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیں، اس مہینے کا حق ادا کر دیں، اس مہمان کا حق ادا کر دیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ صحابہ کے اندر شوق عبادت کا کیسے تھا۔
کہتے ہیں کان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه، کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، اتنا دور کہ کسی اور شخص کا گھر اتنا دور نہیں تھا۔ وَكَانَ لَا تَفُتُّهُ صَلَاةٌ، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس شخص نے اپنی نماز چھوڑی ہو، یعنی اس سے کوئی نماز چوک گئی ہو، وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہ ملا ہو۔ کہتے ہیں فَقِيلَ أَوْ قُلْتُ لَهُ، اس کے لیے کہا گیا اب اشتریت حمارا ترکبه من الظلمات وفي الرمضاء، کہ تم ایسا کرو کہ تم بہت دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہو، تم ایک گدھا خرید لو، اس پہ سواری کرو تاریکی کے اندر، ایسے گرمی کے اندر جب مسجد کی طرف آؤ اس پہ سواری پہ آ جایا کرو۔ لیکن وہ صحابی رسول کہتے ہیں ما یسرنی ان منزلنی الی جنب من المسجد، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، بلکہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں دور سے پیدل چل کے مسجد کی طرف آؤں اور پھر اسی طرح پیدل چل کے اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں اور میرے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے نیکی لکھ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اس بات پہ کہا کہ اے میرے ساتھی، اگر تیری نیت کے اندر یہ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں تیرے لیے لکھ لی، تمہارا آنا اور جانا ایک ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ یعنی صحابہ ایسے کام تلاش کرتے، ایسی چیزیں کہ جس سے ان کی نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہ عبادت کا ایک شوق تھا جو سلف صالحین کے اندر، صحابہ کرام جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان پہ چل کر ہم نے جنت کو حاصل کرنا۔ تو یہی صحابہ کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھتے تو کیسے ان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اپنے حجرے کے اندر ادا کیا کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں وجدار حجرتی کثیر، اور اس حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس جگہ پہ تو آپ صحابہ کرام کو باہر لوگوں کو نظر آتے، تو پھر کیا ہوا قال الناس شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سے کسی نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ بھی ساتھ ملنا شروع ہو۔ ایک دن ایسا ہوا اور صبح جب ہوئی تو لوگوں نے، اس صحابی نے یا ان صحابہ نے دوسرے ساتھیوں کو بتا دیا کہ ہم نے آج تہجد کی نماز میں ایسے ایسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ہم بھی مل گئے۔ تو اگلے دن جب دوسرا دن ہوا اور صحابہ آ گئے، صحابہ کی تعداد اور بڑھ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ عبادت کے شوق کے اندر بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن نماز کے لیے نہ نکلے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آج نماز کے لیے کیوں نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے یہی بات رکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں آج بھی نماز پڑھوں اور تم میرے ساتھ پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کہیں یہ تہجد کی نماز کو فرضی نہ کر دے۔ جس طرح رمضان المبارک کی نماز تراویح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھا کیونکہ یہ فرض نہ ہو جائے، تو اسی طرح تہجد کی نماز پہ بھی آپ نے صحابہ کو جماعت میں کھڑا نہیں کیا کہ کہیں تم پہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کی اندر شوق اور لگن ایسی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کہ آپ عبادت کرتے، آپ کے
पाँव मुबारक पर बरम आ जाते, सूज जाते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि अल्लाह के नबी आप इतनी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत क्यों करते हैं? हालांकि अगले पिछले अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का फरमा बरदार बंदा ना बनूं? यानी जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है जिस चीज़ का, अगर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ़ किया तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं? ये कफियत कि गुनाह माफ़ भी हैं फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, लेकिन हमारे गुनाहों के ढेर हैं, तहद्दे निगाह हैं, हम उनका समाज नहीं कर सकते। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने अमाल का, अपनी सुस्तियों, कोताहियों और गफलतों का शुमार करना चाहे नहीं कर सकता। उसको इस बात का इल्म नहीं कि उसने कौन कौन से गुनाह किए हैं, तो फिर भी हम इबादत के लिए ये अल्लाह की तरफ निकलने से हम डरते हैं। इबादत में हम पीछे पीछे हैं, वो शौक़ हमारे अंदर नहीं है जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नहीं। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए, नफल नमाज के लिए खड़े होते तो आपकी कैफियत क्या होती? कहते हैं कि एक दिन मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने अपनी नमाज के अंदर सूरह बकरा शुरू कर दी। ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, 40 रुकू हैं इसके, 286 आयात हैं। सहाबी रसूल बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए, पहली रकत के अंदर कुरान की तिलावत करते गए। कहते हैं कि मैं ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयात के बाद पहला रुकू करेंगे, लेकिन 100 आयात हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपनी किरात कर रहे हैं, आप नहीं रुके, रुकू नहीं किया। कहते हैं कि फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 2 रकतों के अंदर करेंगे, यानी आधी आधी सूरत पढ़ेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वो किरात करते गए यहाँ तक कि सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ दी, 40 रुकू एक रकत के अंदर पढ़ दी। तो यहीं पे बस नहीं, बल्कि आपने उसके बाद सूरह आली इमरान को छोड़कर सूरह निसा शुरू होती है उसको पढ़ना शुरू कर दिया, वो मुकम्मल की, फिर सूरह आली इमरान को मुकम्मल किया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। साहबी रसूल बयान करते हैं कि हम थक जाते, मैं थक गया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं नमाज को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के अंदर इतनी लगन थी। तो मेरे मोहतरम सामईन किराम, यहाँ पे इसी हदीस को अपने सामने रखिए तो कभी गौर कीजिए कि हमारी नमाजें, हमारी रकतें कितनी लंबी होती हैं। हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, कभी नफल नमाज पढ़ें तो हम अल्लाह के सामने कितना खड़ा होते हैं, कितनी इबादत करते हैं। और दूसरी तरफ सहाबाए किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जिससे पता चलता है कि सहाबा ने असल वो हक अदा किया है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नो इंस की असल तख्लीक का मकसद फ़कत अल्लाह की इबादत है। और ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने करके दिखाया है। जब मुआफ़ात मदीना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका भाई अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया। तो सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैं अपने भाई मुआफ़ात मदीना का जो सिलसिला अल्लाह के नबी ने शुरू किया कि एक महाजर एक अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया, फिर वो उन्होंने भाई होने का हक अदा किया। यहाँ तक कि साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाया गया, तो वो महाजर थे, हिजरत करके आए, खाली हाथ में कुछ नहीं था। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास माल था, तो वो अपने भाई से कहने लगे मेरे पास 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूँ, आप उससे निकाह कर लें और मेरे माल का आधा हिस्सा आप ले लें। और दूसरी तरफ सहाबाए किराम कहते हैं कि मैं अपने भाई के घर जाता हूँ, देखता हूँ
تو ان کی عورت، ان کی بیوی، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا تو وہ بیان کرنے لگی کہ آپ کا بھائی یعنی میرا خامد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دنیا کی فکر نہیں ہے، دنیا کی حاجت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد وہیں پہ کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھانا کھانے لگے تو اپنے بھائی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے میرے بھائی میرے ساتھ آپ ہی کھانا کھائیے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ تو میزبان بھی ساتھ مہمان کے کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نفلی روزہ ہو تو کہیں پر دعوت ہو تو اگر اس کو توڑ کر انسان دعوت کو قبول کرتا ہے تو یہ سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی تو نے روزہ کیوں توڑا، روزہ کیوں چھوڑا، کیوں افطار کیا، بلکہ تمہیں پورا کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر جو آخری بات سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا جس طرح تم پر حق ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اسی طرح تم پر تیرے نفس کا حق ہے، وَلِأَهْلِكَ، اور تیرے گھر والوں کا حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تمہیں چاہیے کہ تم ہر کسی کا حق ادا کیا۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سچ کہا ہے، حق کہا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو، بندے کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے کہ وہ فقط عبادت کو میں لگا رہے اور دنیا کی معاملات کو چھوڑ دے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں، اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اور دین کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دے، اسلام اس کی اجازت نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر والوں کا، اللہ کی ذات کا، اپنے نفس کا، ہر چیز کا جتنا حق رکھا ہے اس حق کو ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ چیزیں اپنے اعمال سے، عمل سے کر کے دکھائی ہیں، اور جہاں پہ صحابہ کرام کہیں پہ غلطی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری وہاں پر روک دیتے، منع کر دیتے، کیا میرے صحابہ ایسا عمل کرنا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ عورت کون ہے؟ وہ بیان کرنے لگی یہ وہ عورت ہے کہ جو لا تنام باللیل، یعنی رات کو سوتی نہیں ہے، یہ عبادت ہی کرتی رہتی، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَحْ عَلَيْكُمْ مَا يُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، کہ رک جا، ٹھہر جا، جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق عمل کر، اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کر، بلکہ رات کو سنت طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور سو بھی جاؤ، آرام بھی کرو۔ اللہ نے تمہارے نفس کا، تمہاری جان کا، تمہارے جسم کا بھی یہ حق رکھا ہے کہ اسے آرام دیا جائے، اس لیے حق دوسرا بھی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اور صحابہ کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من